ایک دن عثمان اکرم بٹ کے ساتھ پروگرام میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، ہنٹر پورہ کے رہائشی چودھری فصیح الاسلام جو کہ اپنی تمام تر زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جماعت اسلامی یوتھ کے ذیلی صدر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ممبر آف پروونشل اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں۔ جب ہم ان سے ملنے کے لیے ان کے آفس میں پہنچے تو بذات خود ہمارا استقبال کیا اور ہمیں عزت بخشی۔ سر، آپ کتنی دیر سے ہنٹر پورہ میں رہائش پذیر ہیں؟ میری پیدائش ہنٹر پورہ کی ہے۔ زبردست۔ بچپن آپ کا یہیں گزرا ہوگا ظاہر ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو بچپن کی کوئی اچھی یاد ہمیں بتائیں۔ بچپن میں نا واقعات تو بہت سارے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے نا اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی، بعد میں نے اس کو مارا، اس کو مرغا بنا کے۔ تو شام کو میرے والد صاحب گھر آئے تو انہیں پتہ چلا، تو اسی طرح انہوں نے مجھے پھر مارا۔ اچھا سب پورا دن آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں تو کبھی کبھی تھک بھی جاتے ہیں کہ؟ ویسے لوگوں کے کام کر کے نا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے توانائی مل رہی ہے۔ اچھا، تو صاحب آپ نے کس عمر کے کس لیول پہ آپ نے سوچا تھا کہ جی آپ کو سیاست کرنی چاہیے؟ میرا تعلق ویسے اسٹوڈنٹ دور میں اسلامی جمع طلبہ کے ساتھ رہا ہے، اس وقت سے میرا ایک ذہن تھا۔ صحیح، اور ماشاء اللہ آج آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ آپ امیدوار ممبر آف پروونشل اسمبلی کے امیدوار ہیں، تو آپ اپنی سیاسی زندگی کو آگے کہاں تک دیکھتے ہیں؟ جہاں تک اللہ لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ پر امید ہے ماشاء اللہ۔ آپ کی قیادت کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی قیادت بے لوث اور بے خوف ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ جب آپ غریبوں کی آواز بنتے ہیں تو کیا آپ کی ذاتی دشمنیاں بھی بڑھتی ہیں اس سے؟ جی ہوتا ہے ہلکے کے اندر کئی دفعہ اس طرح ہوا بھی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ایک ایسے گھرانے کے اندر کو سنبھالا ہے جنہوں نے مجھے ڈرنا اور سہمنا نہیں سکھایا۔ چوہے صاحب، آپ کو کیا فیملی سے پوری سپورٹ ہے اس سیاست میں؟ جی الحمدللہ، میرے والد صاحب پوری سرپرستی کرتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ہماری عام عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سیاست بیس کرتی ہے جھوٹ پہ، یہ تاثر پایا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو دوسرے لوگ کرتے ہیں نا، جماعت اسلامی کے لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، جماعت اسلامی سچ پہ ہی یقین رکھتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں آپ کی شخصیت دیکھ کے صاف اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہ رہی ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کے نظام کی جدوجہد کرتی ہے۔ سیالکوٹ کے جو بچے ہیں، اسپیشلی جو یوتھ ہے، وہ آپ کی طرف بڑے راغب ہو رہے ہیں، آپ کی طرف بڑی اٹینشن ہے ان کی، اور آپ کی طرف بھاگ کے آپ کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عثمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں سے لوگ نا اکتا گئے ہیں۔ نوجوان جو ہے نا، پاکستان کا یوتھ اب پریشان ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور جماعت اسلامی اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس لیے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ چوہے صاحب، آپ اس دفعہ ممبر آف پروونشل اسمبلی کے امیدوار ہیں، اس بڑے فیصلے کی کیا وجہ ہے؟ میرے جی حلقے کے اندر بڑی محرومی ہیں، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہاں جو نمائندے ہیں وہ بالکل جو ہے نا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم یہاں روڈ سے جس سے آئے ہیں وہ بھی خاصی پکی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بڑے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ تو ایک روڈ کی بات کر رہے ہیں، پورے حلقے کی یہی پوزیشن ہے۔ چوہے صاحب، عوام کو اپنے حلقے کے کچھ بڑے مسائل کے بارے میں بتائیں، آپ کے حلقے میں کیا بڑے مسائل ہیں؟ عثمان، میرے حلقے کے اندر ہسپتالوں کی کوئی صورتحال نہیں۔ ادھر سے تقریباً 35-40 کلومیٹر دور تک میرا حلقہ ہے، بارڈر تک جاتا ہے۔ ادھر کے لوگ جو وہاں جو ہاسپٹل ہیں ان کا کوئی نظام نہیں، شہر میں آتے ہیں، شہر کی بھی صورتحال اسی طرح ہے، لاہور ریفر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ادھر سکول ہیں، اور پورے سکول کے اندر ایک ٹیچر ہے جو پورے سکول کو چلا رہا ہے، کوئی نظام نہیں اداروں کا۔ میں انشاءاللہ، اللہ نے مجھے عزت دی تو سب سے پہلے یہ جو بنیادی سہولیات ہیں میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا۔ دوسرا، جو آپ ایک بات کر رہے تھے، آپ نے جب آپ بیٹھے تھے میرے پاس اس وقت آپ نے ایک بات کی کہ یہ بڑا خراب روڈ تھا جہاں سے ہم آئے، یہ آپ نے صرف ایک روڈ دیکھا ہے، پورے حلقے کی یہی پوزیشن ہے۔ یہاں ہمارے جو دوسری پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں ان کا ٹوٹل سیاست کا دار و مدار پولیس اسٹیشنز کے اوپر ہے، شریف غریب لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرانے، اور میں ان لوگوں کی آواز ہوں، الحمدللہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے کئی دفعہ انہوں نے جھوٹے مقدمات درج کرائے، اور میں غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو جو یہاں کی گورنمنٹ ہے، جو حکمران پارٹی ہے، اس کا کیا راہ عمل ہے؟ کچھ کر رہی ہے وہ اس ٹائم؟ ویسے تو ادھر گورنمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی۔ کوئی سیالکوٹ میں انہوں نے کوئی پلان ایسا دیا ہے یا کوئی منصوبہ ایسا بنایا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ کچھ ایسا نظر آتا ہے حکومت کی طرف؟ کچھ بھی نہیں،
لوگ تو 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہو گئے ہیں. کچھ نہیں کیا اس گورنمنٹ نے. کرونا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ساری دنیا یکساں طور پر متاثر ہے کرونا سے. سیالکوٹ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ الحمدللہ اب تو کافی بہتری ہے. اس طرح کا ہمارا جو ہے نا متاثر نہیں ہوا سیالکوٹ. تو اللہ کا کروڑ شکر ہے. اگر کسی کو کرونا اللہ نہ کرے ہوتا ہے اگر, تو اس کے لیے ان پیشنٹس کے لیے کیا سہولیات موجود ہیں سیالکوٹ میں؟ ان کا تو مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن جماعت اسلامی کا یہاں دارالحیات ہاسپٹل ہے, اور دارالحیات ہاسپٹل میں ہم آکسیجن کے سلنڈر وغیرہ ہم فری دیتے ہیں لوگوں کو, اور جہاں تک ہو ہم ان کی انشاءاللہ مدد بھی کرتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے سیاستدان میں کون سی خوبیاں لازمی ہونی چاہیے؟ وہ ایماندار دیانتدار ہونا چاہیے سراج الحق کی طرح. بالکل. اچھا, آپ کا سیاست میں رول ماڈل اور آپ کا جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ کون ہے؟ سراج الحق. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی مطلب سوچے بغیر. ٹھیک, ان میں ایسی کیا خوبیاں ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ جی لیڈر یہی ہے؟ ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اور ہم میں سے ہے. صحیح. اور عوام کے لیے کچھ کرنا, ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ عوام کو جس سے فائدہ ہوگا؟ جی الحمدللہ, وہ تو ہمیں قرآن نے دی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے نظام میں ہے, اور اس کے لیے جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے. سر آپ کی بے خوف قیادت ہے, تو اگر اللہ آپ کو موقع دے, اللہ آپ کو عزت دے, تو عوام کے لیے کچھ ایسے منصوبے عوام کو بتائیں کہ جی عوام آپ میں انٹرسٹ لے اور عوام آپ کو ووٹ دے اور آپ کو اپنا لیڈر منتخب کرے. کوئی ایسا منصوبہ عوام کو بتائیں. انشاءاللہ سب سے پہلے جو کام کر رہا ہوں نا, میں لوگوں کے دلوں سے ان کا خوف نکال رہا ہوں, چودھریوں کا. اچھا. ہاں, جب وہ خوف نہیں کرے گا انشاءاللہ یہاں تبدیلی آئے گی. یہاں پہلے ٹرینڈ چلتے تھے نا, صدا کیا اسے کہتے ہیں, زمیندارانہ نظام چلتے تھے, چودھریوں کی سنی جاتی تھی, وہ نظام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں یہ پوزیشن ہے کہ اداروں کے اندر, تھانوں کے اندر جو ہمارے چودھری ہیں نا اس علاقے کے, ان جن کی سرپرستی حکومتی پارٹیاں یا اپوزیشن پارٹیوں کے ایم پی ایم این اے کرتے ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ایک خوف بنا رکھا ہے. اور الحمدللہ میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, اس کی مین وجہ بھی یہی ہے. اچھا چوہے صاحب, آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے, کوئی واضح منصوبہ کہ یہاں آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان ڈپارٹمنٹس میں سب سے پہلے کام کروں گا, وہ ڈپارٹمنٹس کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کروں گا. بالکل, چونکہ یہ بیسک. ہاں بالکل. اچھا, اور آپ کی پارٹی کا کیا اوور آل کیا موقف ہے کہ وہ اگر ان کو اللہ پاک اقتدار دیتا ہے اگلے اس بار, تو وہ کس ان کی پریورٹی کیا ہے, کون سے منصوبے ان کی پریورٹی پہ ہیں؟ جو بنیادی سہولتیں انشاءاللہ لوگوں کی, وہ ہم لوگوں کو ان کی دہلیز پر دیں گے. اس ملک سے سودی نظام کا محاکمہ کریں گے. اس ملک کے اندر اللہ کا نظام انشاءاللہ نافذ کریں گے. منشیات کا کیا نظام ہے سیالکوٹ میں؟ منشیات کس حد تک عام ہے؟ جی یہاں تو منشیات بہت زیادہ نوجوان بربادی کا شکار ہو رہے ہیں, اور میں آپ کی وراثت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ضلعی انتظامیہ کو خدا کا خوف کریں. گلی محلے کے اندر لوگ منشیات فروخت کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح. چوہے صاحب, آپ کی قیادت ماشاءاللہ زبردست اور بے لوث قیادت ہے. اللہ آپ کو موقع دے, اگر ان کیس مطلب جو سچ ہے وہ بڑی ٹائم لگاتا ہے اوپر آنے کے لیے, اگر ان کیس آپ کو موقع نہیں ملتا, تو کیا آپ یہ اپنا سیاسی سفر شروع رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ, اسی جذبے کے ساتھ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت اسلامیہ اور اپنا سفر جاری رکھا ہے. بالکل, کوئی آپ کو متاثر نہیں کر سکتا آپ کے اس سفر کو. اچھا, اب آپ اپنی اس کمپین کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ کرے اب آپ کو موقع ملنے والا ہے انشاءاللہ, مجھے امید ہے, آپ کی ہوا دیکھ کے مجھے امید بن گئی ہے کہ آپ کو موقع ملے گا. عوام کو کوئی اچھا پیغام دیں کہ وہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے عوام کو, جو گھر بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ ملک کے حکمران آئیں اور ان کے مسائل حل کریں, ان کو کیا پیغام؟ عثمان, جو بات ہے نا ملک کے حکمرانوں کی, وہ تو بالکل کچھ نہیں کریں گے. وہ نظر آ رہا ہے, لوگوں کی 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ انہوں نے مشکل کر دی. ہم نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں, گلی محلے کے نوجوانوں کو, انشاءاللہ ان کو لیڈر بنائیں گے. وہ اپنے گلی محلے کی قیادت کریں گے, اور اس حلقے کے اندر انشاءاللہ بہت بہتری نظر آئے گی. کچھ ایسی تنظیمیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی, ان ٹائپ کی تنظیموں کو آپ کیا موقف رکھتے ہیں ان کے خلاف یا ان کے ساتھ؟ یہ جو پری پلان ہو رہا ہے, یہ جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور یہ سارا گند جو ہے نا دوسرے ضلع کے اندر ہے. ہمارا ضلع اس سے صاف ہے, اور انشاءاللہ یہاں ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیالکوٹ کی گورنمنٹ کو, کیونکہ ہم لوگ چپ تو نہیں بیٹھ سکتے, اپنے حق کے لیے بات کرنا ہمارا حق ہے, کیا آپ ابھی اس وقت کچھ کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ جی الحمدللہ, آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں یہ میرا رابطہ آفس ہے, اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں.
جتنے بھی ادارے ہیں جس کسی کو بھی کام ہے میرا اعلان ہے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ٹھیک کہ جس کو بھی کوئی کام ہے وہ میرے پاس آئے اور ہم اس کا کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے کام جائز ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, جزاک اللہ جی. بہت شکریہ سر. یہ آپ سفر جاری رکھیں انشاءاللہ. جو اچھے حق پہ لوگ ہیں ضرور آپ کا ساتھ دیں گے بہت سر. شکریہ.